لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مضمون درس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے ذیل میں انما بعثت معلما سے متعلق مضمون ہے سیرت سے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے زمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، چیزوں کے لیے، ذرات کے لیے، زمین و آسمان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور یہ بات طے شدہ سی ہے، خود آپ علیہ السلام نے ہی طے فرمائی ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمائی ہے، خود خدا اور رسول علیہ السلام کی منشا یہ ہے کہ وہ رحمت امت تک بغیر عمل کے منتقل نہیں ہوگی۔ جو مسلمان بھی عمل پر آ جائے گا اسے رحمت مل جائے گی، جو عمل کو اختیار نہیں کرے گا تو وہ رحمت سے محروم رہے گا۔ یہ رحمت آپ علیہ السلام کی ذات بابرکت تک محدود ہو جائے گی اگر مسلمان عمل پر نہیں آئیں گے۔ اگر مسلمان عمل پر آ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تو ہر حال میں، ہر وقت، ہر زمانے میں رحمت ہی رحمت ہے۔ اس کے لیے آپ علیہ السلام نے کیا راستہ اختیار کیا یہ رحمت امت تک منتقل ہو جائے، اس کے لیے حضور علیہ السلام نے جس راستے کو اختیار کیا وہ راستہ تعلیم اور علم کا ہے۔ علم کے ذریعے عمل پر لائے، معلومات دیں کہ دیکھو بھائی یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ خواہش ہے اور یہ ضرورت ہے۔ سب چیزوں کو علیحدہ علیحدہ ایسے واضح کر دیا کہ اب کہیں کوئی خلط ملط نہیں ہے کہ جی مجھے تو پتہ نہیں ہے نماز پڑھنی چاہیے یا یہ کہ گناہ کی چیز ہے، کہ جی مجھے تو پتہ نہیں سچ بولنا چاہیے، اس پہ اجر ملے گا، یا جھوٹ بولنے پہ ثواب ملے گا۔ تو ساری چیزوں کو ایسے واضح کر دیا، علیحدہ علیحدہ کر دیا، جیسے دن سے رات اور رات سے دن علیحدہ ہے۔ کبھی آدمی، انسان آنکھوں والا تو درکنار، اندھے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ دن ہو گیا، اندھے کو بھی اندازہ ہوتا ہے، حالانکہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ میں اور آپ بھی اگر آنکھیں بند کر لیں اور کمرے میں لائٹ نہ ہو تو بھی آدمی کو پتہ چلتا ہے، اور لائٹ جل جائے تو بند آنکھوں میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز روشنی آ گئی، اور یہی حال نابینا ہے۔ اچھا بہت پتلی سی تو جھلی ہے یہ آنکھ کے اوپر کوئی بہت موٹی ایسی جھلی نہیں ہے، یہ جو ایک لیئر ہے اور ایک کھال کا حصہ ہے وہ بہت باریک سا ہے۔ آنکھیں بند کر لے آدمی، روشنی ہو تو پتہ چل جاتا ہے، اندھیرا ہو تو پتہ۔ اگر بند آنکھوں میں اور رات کو سوتے سوتے لائٹ جل رہی ہو اور سوتے ہوئے لائٹ چلی جائے تو فوراً اندازہ ہوتا ہے کہ لائٹ چلی گئی، اور سوتے سوتے لائٹ آ جائے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے، اس لیے کہ یہ جھلی بہت باریک سی ہے۔ تو اندھے کو بھی پتہ چلتا ہے دن اور رات۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے خواہشات، احکامات، خواہشات، ضروریات، احکامات سب کو علیحدہ کر دیں۔ اب کسی آدمی پر بھی مخفی نہیں ہے، کسی آدمی پر بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ ابھی مجھے تو پتہ ہی نہیں اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، دن کیا ہے، رات کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کا نہیں۔ آدمی غفلت کا شکار ہو سکتا ہے لیکن تعطل کا شکار نہیں ہو سکتا کہ اس کی عقل ہو اور وہ کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں جی صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے علم کے پل کے ذریعے، تعلیم کے پل کے ذریعے آدمی کو عمل دیا، اور عمل کے ذریعے کہ اب تم بھی رحمت کو حاصل کرو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کی رحمت کو عام کر دیا عمل کے ذریعے، اور نبی نے عمل کو عام کر دیا، نبی نے اس رحمت کو عام کر دیا اس تعلیم کے ذریعے، تعلیم و تربیت کے ذریعے۔ تو مضمون پہلے سے چل رہا ہے، اور یہ مضمون آج انما بعثت معلمہ سے متعلق آج یہ آخری مضمون ہے انشاءاللہ الرحمن، زندگی بخیر۔ آئندہ ہفتے سے قرآن حکیم کے آخر سے 21 سپارے ہمارے ہو گئے ہیں،
21 سپارے ہو گئے ہیں، اللہ کی شان یہ 21 سپارے بس اسی طرح آن اینڈ آف 22-23 سال میں 21 سپارے ہوئے. کبھی کوئی موقع آیا، کوئی مضمون آیا، وہ تفصیل کے ساتھ وہ چلتا رہا. ضرورت محسوس ہوئی کہ اس مضمون کو پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا تو اس مضمون کو بیان کیا جائے. کبھی رمضان، کبھی شوال، کبھی محرم، کبھی ربیع الاول، کبھی ذوالقعدہ، کبھی ذوالحجہ، تو مختلف مضامین. تو انشاءاللہ الرحمن اب رمضان المبارک سے پہلے، رجب سے پہلے، رجب کے اپنے مضامین ہوتے ہیں، شعبان کے اپنے مضامین ہوتے ہیں. تو 2-3 مہینے جو درمیان میں ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ ترتیب کے ساتھ آدھا رکوع، 1 رکوع، تاکہ عام حالات میں مضمون کا تقاضا ہوتا ہے کہ بھئی کیا چیز ہونی اور آنی چاہیے، تو اس تقاضے کو پورا کرتے ہیں تو تفصیل اور آیات کم ہوتی ہیں، مضمون زیادہ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے زندگی بخیر کوشش کریں گے کہ کم از کم چند آیات، آدھا رکوع، 1 رکوع کے براہ راست قرآن حکیم اور اس کے تراجم ہمارے آپ کے سامنے. اور وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر کوئی مضمون ایسا آ جاتا ہے. اگر ہماری آپ کی زندگی ہوئی، امید کرتے ہیں اپنے رب سے، امید کرتے ہیں اس لیے کہ جن مساجد میں تکمیل قرآن ہوا ہے وہ بھی کم از کم 10-12 سال سے کم کہیں نہیں ہوا. کوئی فجر میں کہیں درس ہوتا ہے، کہیں عشاء میں درس ہوتا ہے، کہیں مغرب میں درس ہوتا ہے، کہیں ہفتہ واری ہوتا ہے، کہیں مہینے میں، تو کہیں روزانہ کی بنیادوں پر فجر میں لوگ قرآن پاک لے کر بیٹھتے ہیں. تو مختلف انداز ہیں مساجد کے لوگوں کے. تو 10-12 سال سے کہیں کم میں نہیں ہوا. تو ہمارے 20-21 سال ہو گئے، اللہ کی شان ابھی 11 سپارے ہوئے ہیں. تو آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ ترتیب ہم آپ کو پہلے اطلاع کریں گے بھی فلاں رکوع ہے، تاکہ آئندہ جب آپ دیکھ کر آنا چاہیں تو پھر زیادہ فائدہ ہوگا. ضمناً ایک بات عرض کر کے واپس مضمون کی طرف آتے ہیں. پوری دنیا میں کروڑوں لوگ تراویح میں حافظ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آج کون سا سپارہ ہے، کہ جی فلاں سپارہ ہے. تو وہ دن میں صبح تلاوت کرتے ہیں، تو تلاوت میں ترجمہ والے قرآن سے کہ بھئی آج یہ والا سپارہ ہے، تو بھئی کچھ تو سمجھ میں آئے گا ترجمہ. جب حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو وہ ترجمہ تفسیر دیکھتے ہیں، جتنا سہولت کے ساتھ دیکھا گیا. تو پھر وہ کوئی چیزیں پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ جی آج یہ والا واقعہ ہے، کہ جی آپ کو کیسے پتہ چلا، کہ جی میں نے آج 1.25 سپارہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ 1.25 سپارے کا میں نے ترجمہ دیکھا. تو اس سے شوق بھی بڑھتا ہے، علم بھی بڑھتا ہے. جب شوق اور علم جمع ہو جاتے ہیں تو اسے عمل کہتے ہیں. جب شوق اور علم جمع ہو جاتے ہیں، ایک آدمی کو شوق بھی ہے نماز پڑھنے کا اور علم بھی ہے، تو اس کا جی چاہے گا نماز پڑھو. ایک آدمی کو شوق بھی ہے اور قرآن حکیم پڑھنا بھی آتا ہے اسے، تو اس کا جی چاہے گا پڑھو. تہجد کا شوق بھی ہے اور تہجد کے فضائل کا علم بھی ہے، تو جی چاہے گا چلو بھائی ٹھنڈی راتیں ضرور ہیں لیکن لمبی بھی تو ہیں، اتنی لمبی کہ سو کے تھک جائے آدمی. آنکھ کھل جائے تو اللہ جب تو نے اٹھائی دیا ہے تو چل 4 رکعت آدمی پڑھ بھی. ورنہ تو گرمیوں میں آدمی الارم بھی لگاتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، نہیں ہمت ہوتی، آنکھ ہی نہیں کھلتی. بمشکل صبح فجر، اب تو بڑی راتوں میں کئی مرتبہ آنکھ کھل جاتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ابھی تو سویا تھا 2-2:30 بجے، نہیں 3 بجے دیکھیں، پھر 3 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، چلو 4-4:30 بجے دیکھیں، ابھی 5, 5:15, 5:30 تک ٹائم ہے، پھر دیکھیں. تو کئی مرتبہ آنکھ کھلتی ہے. تو ایسے میں جب آدمی کو شوق ہوگا تو انشاءاللہ اہتمام ہو جائے. شوق نہیں ہوگا تو 10 دفعہ بھی آنکھ کھلے تو پھر فجر میں اٹھے گا. آئیے مضمون کی طرف. تو مضمون یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک علم اور عمل پہنچانے کے لیے کس سلیقے اور طریقے کو اختیار کیا. دنیا میں، کائنات میں رب نے اپنے رسول سے زیادہ اچھا انداز کسی کو دیا ہی نہیں. کوئی آدمی بہت اچھا کہہ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، ساری قوم کے سمجھانے والے اکٹھے ہو جائیں، نبی کا سمجھانا پھر بھی اوپر. ساری قوم والے علم دینا تو سب مل کر کسی کو علم دینے لگے، نبی کی 2 باتیں بہت کافی ہیں. نبی کی ایک چھوٹی سی حدیث کافی، اس لیے کہ اس کے ساتھ پورا آسمانی نظام اس کی ساتھ ہے، پورا آسمانی نظام اس کو سہارا دینے والا ہے. وہی یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے لوگ آپ علیہ السلام تک وہی پہنچانے پر مامور ہے، پابند ہے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں ہے کہ میرے نبی تک بات. جبرائیل امین جیسے لوگ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ہوں، کتنا مضبوط مستحکم نظام ہوگا. تو آپ علیہ السلام نے کیسے کیسے امت کو، افراد کو، لوگوں کو، قبیلوں کو، وفود کو دین کیسے پہنچایا ہے، اس ساری تفصیل کا تعلق سیرت کے ساتھ ہے. بس یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ علیہ السلام کی سیرت کا کچھ حصہ معلومات کے بعد شوق ہوتا ہے.
جب معلومات ہوگی کوئی یہ سیرت ماشاءاللہ آپ علیہ السلام نے یہ عمل ایسے وفد کے ساتھ ایسے، فرد کے ساتھ ایسے، قبیلے کے ساتھ ایسے، لوگوں کے ساتھ ایسے، قوم کے ساتھ ایسے، بس اسی معلومات کا نام سیرت ہے۔ تو سیرت سے مناسبت ہو جائے گی تو اللہ کی ذات سے میرے کو شوق بھی ہو جائے گا۔ تو بھائی وفد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وفود آیا کرتے تھے، لوگوں کی جماعتیں آیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ ہم نے بہت دفعہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پر 3 سرداروں میں سے ایک سردار عبد یالیل بھی تھا، تو اس کا واقعہ ہے۔ تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آپ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ یہ لوگ بہت ناقدر لوگ ہیں، انہوں نے تیرے نبی کی قدر نہیں کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا مانگیں کیا مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں بد دعا مانگتے ہیں، دونوں قبول کر لیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں بد دعا نہیں کرتا، میں امید رکھتا ہوں یہ نہیں نسل ان کی نہیں، ان کی نسل کی نسل نہیں، تو نسلوں کی نسلوں کے نسلوں کے بعد کوئی، لیکن اللہ کی شان، اللہ نے اسی آدمی کو، ایک مسعود تھا، ایک حبیب تھا، اور ایک عبد یالیل تھا۔ تو مسعود کا بیٹا عروہ آ گیا تھا، مسعود کا بیٹا عروہ آ گیا، حبیب نہیں آ سکا، واللہ عالم تاریخ میں اسی طرح ہے، عبد یالیل خود آ گیا تھا، مسعود کا بیٹا عروہ آ گیا تھا، حبیب نہیں آ سکا۔ 3 آپ علیہ السلام نے 3 سرداروں کو دعوت دی، انہیں تینوں نے بدبختی کا مظاہرہ کیا، نااہلی کا مظاہرہ کیا، بہت ہی گھٹیا حرکت کی، لیکن آپ علیہ السلام نے بد دعا نہیں کی، اب دعا کی ان کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کا مظہر یہ ہوا کہ 3 میں سے 2 خاندان اور 2 قبیلے کے لوگ آ گئے، مسعود کا بیٹا عروہ آ گیا تھا اور عبد یالیل خود آ گیا تھا۔ تو بہرحال عبد یالیل آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن آیا وہ اپنے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہونے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہماری زندگی تو ہمارے کچھ امور ہیں، کام کاج ہیں، کہا کیا چاہتے ہو، کہا ہم زنا کرتے ہیں، اور اپنی چاہت اور راحت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، فرمایا میرے رب نے اسے حرام اور ناجائز قرار دیا، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، قریب بھی، جو چیز زنا کے راستے پر ڈال دے، جو چیز زنا کی معاونت کرے، جو چیز زنا کا راستہ دکھا، اس کے بھی قریب نہیں جاؤ، ولا تقربوا الزنا۔ کہ ہمارے لوگ سفر کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں دور دراز علاقوں میں، اور سردی اور گرمی خوب، گرمی میں گرمی خوب، سردی میں سردی خوب، ہمارے لوگ چھوڑیں گے نہیں، کہا چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، میرے رب نے کہا چھوڑو، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، خاموش ہو گیا۔ اور کیا چاہتے ہو، اور ہم سود لیتے دیتے، کہا زنا تو 2 لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، سود تو ذاتی مال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سود ذاتی مال ہوتا ہے، پھر بھی میرے رب نے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اگر کسی نے سارے نظام کو ختم کر دیا پھر بھی کچھ سود ادھر ادھر رہ گیا، اسے بھی چھوڑ دیں۔ فرمایا وہ تمہارا ذاتی مال ہے، کہا ذاتی ہو یا غیر ذاتی ہو، میرے رب نے منع کر دیا، منع کر دیا۔ وفد تو وہ خاموش ہو گئے، عبد یالیل کا وفد ساتھ تھا، اور کہا شراب، کا شراب تو ہماری گھٹی میں پڑی، تو میرے رب نے منع کیا۔ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، ایسا نہ کریں۔ کا موقع دیں، کا موقع ہے، کا کل آؤں گا، کا آ جاؤ کل۔ دوسرے دن آئے، کا ساری باتیں آپ کی قبول ہیں، لیکن ربا کے بارے میں کیا رہے؟ ربا دیوی کو کہتے ہیں، بت ہوتا ہے، مذکر بھی ہوتے ہیں ان کے ہاں، اللہ کے انہیں بت بنا رکھے تھے کہ مذکر اللہ ہے تو اسے رب کہتے ہیں، اور مونس اللہ ہے، دیوی ہے تو اسے ربا کہتے ہیں۔ کہ ربا کے بارے میں کیا رہا ہے؟ کہ ربا کو بھی توڑیں گے؟ تو اللہ کے نبی وہ تو صدیوں سے لوگ مانیں گے نہیں، لوگ کہا مانیں یا نہ مانیں، ربا کو بھی توڑیں گے، اسے بھی نیست و نابود کریں گے۔ فرمایا ہم تو نہیں کر سکتے، حضور علیہ السلام فرمایا ہم بھیجیں گے۔ آپ کس کو بھیجیں گے؟ کہ یہ ہمارا کام ہے، عمر بن عاص اور خالد بن ولید کو بھیجا۔ کہ لیکن ہمارے ساتھ مت بھیجیں، ہمارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ، ہم جا رہے ہیں اپنے قبیلے میں، طائف جا رہے ہیں واپس، تو ہمارے پیچھے بھیجیں۔ اللہ کی شان، یہ وفد عبد یالیل والا وفد پہنچا، تو لوگوں نے کہا بھائی ہم نے تمہیں بھیجا تو حضور علیہ السلام کے پاس، کیسا رہا معاملہ؟ تو بھائی بہت سخت لوگ ہیں، وہ شراب حرام، سود حرام، زنا حرام،
نافرمانی حرام، قتل حرام، سبھی کچھ حرام. اب بہت سخت لوگ ہیں. تو کہا کیا کرنا ہے؟ کہا ہم نہیں چل سکتے ان کے ساتھ. وہاں سے مسلمانوں کا یا دلیل اپنے پورے قبیلے کے ساتھ، اور راستے میں قبیلے کو بتایا کہ اپنے لوگوں کے پاس جا کر بتائیں گے کہ بہت سخت لوگ ہیں. تو علاقے والوں نے اور طائف والوں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھی ہمارے بس کا نہیں ہے ان کے ساتھ چلنا، بہت مشکل لوگ ہیں، بہت سختیاں کرتے ہیں. تو کہا پھر کیا کر رہے ہیں؟ تو لوگوں سے پوچھا تم بتاؤ کیا کر رہے ہیں، ہم تو وہاں دیکھ کر آئے ہیں، تم نے تو دیکھا نہیں ان کی حالت، ہم تو ان کی حالت دیکھ کر آئے ہیں مسلمانوں کی، اتنی پابندیاں اتنی پابندیاں اتنی پابندیاں، حد ہو گئی. کہا کیا کر رہے ہیں؟ تو لوگوں سے پوچھا قوم سے، قوم نے کہا اسلحہ جمع کرتے. کہا کرو جمع، سارے لوگوں کو اسلحہ جمع. تیسرے دن صبح صبح ایک آدمی کو خیال آیا، ایک نے دوسرے سے، جو لوگ اسلحہ جمع کر رہے تھے، جو لوگ آپ علیہ السلام کے پاس نہیں آئے تھے، ان میں سے ایک کو خیال آیا کہ بھئی وہ باقی عرب ان کے ساتھ ہے یا ان کے مخالف ہے. تو کہا بھی میری تو رائے ہے کہ ان کے ساتھ ہے عرب، سارا عرب. دوسرے نے تیسرے سے، چوتھے سے، پانچویں سے، چھٹے سے، دسویں سے، سارے شہر میں آگ کی طرح بات پھیل گئی. تو دوپہر تک، شام سے پہلے پہلے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا تھا اسلحہ جمع کریں گے، انہوں نے عبد یلیل سے آ کر کہا بھی ہم لڑنا نہیں چاہتے. کہا کیوں؟ 3 دن میں تمہاری رائے بدل گئی. کہا اس لیے کہ ہماری عقل ٹھکانے ہیں، آپ علیہ السلام کے ساتھ سارا عرب آپ علیہ السلام کے ساتھ ہے، ہم اگر مخاصمت کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے تو ہم بھی کٹیں گے، ہم بھی پیسیں گے، کوئی عقل مندی تھوڑی ہے، اس لیے ہم لڑنے کو تیار نہیں ہیں. کوئی اور راستہ ہے تو بتاؤ. تو کہا اور راستہ کیا ہے؟ کہ اگر تم کہتے ہو، عبد یلیل سے کہا اگر تم کہتے ہو تو ہم اسلام قبول کر لیں گے. کہا پکی بات؟ کہاں جان بخشی اسی میں. کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو ہم تو پہلے سے اسلام قبول کر کے آئے. کہا لیکن تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا؟ اگر تم اسلام قبول کر کے آئے تو تم ہمیں بتاتے. تم نے تو ہمیں کہا بہت سخت لوگ ہیں، شراب کو وہ منع کرتے ہیں، زنا کو وہ منع کرتے ہیں، سود کو وہ منع کرتے ہیں، قتل کو وہ منع کرتے ہیں. وہ جائز کس کو کہتے ہیں؟ ساری چیزیں. کہا وہ تو بہت کچھ جائز کہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس سارے کام ہی وہ ہیں جو ناجائز ہیں. ہماری قوم کے پاس سارے کام ہی وہ جو ناجائز ہیں. تو کہا تم نے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا؟ اگر تم اسلام قبول کر کے آئے ہمیں بھی بتاتے. کہا تم بھی پھر ہمیں وہی کہتے جو ساری قومیں آنے والوں سے کہتی ہیں کہ تمہیں بھی محمد نے بہکا دیا. پھر تم بھی ہمیں یہی کہتے کہ تمہیں محمد نے بہکا دیا، پھر ہم تمہیں کہاں سمجھاتے پھرتے کہ بھائی محمد نے نہیں بہکایا، وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں. تو تیسرے روز جو لوگ، تھوڑے سے لوگ گئے تھے آپ علیہ السلام کے پاس عبد یلیل سردار کے ساتھ، باقی لوگ جو طائف میں تھے وہ مسلمان ہو گئے. انما بعثت معلما. تو آپ علیہ السلام نے جہاں رعایت تھی رعایت دی، اور جہاں رعایت نہیں تھی وہاں دو ٹوک بات کی. وفد عبد قیس، وفد عبد قیس حضور علیہ السلام کے پاس آئے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی چند باتیں بتاتا ہوں کرنے کی، اور چند باتیں منع کرتا ہوں نہ کرنے کی، بس اسی میں سارا دین چھپا ہوا ہے. وفد عبد قیس آپ علیہ السلام کے پاس آئے. چند باتیں بتاتا ہوں وہ کرو. کہا کیا کرنا ہے؟ کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا اہتمام کر لو، بس یہی سارا دین ہے. کہا بس پہلے والا رخ، سود حرام، زنا حرام، چوری حرام، جھوٹ حرام، غیبت حرام، وہ ایک رخ تھا. دوسرا رخ، ارے بھائی چند چیزیں ان کا اہتمام کرو، بس ٹھیک ہے جاؤ موج کرو، اور چند چیزیں انہیں چھوڑ دو، اللہ خیر سن. اللہ کے نبی کیا کریں؟ کہا ایمان لانے کے بعد نماز روزہ حج زکوٰۃ کا اہتمام کرو. کہا بس جاؤ. کہا وہ منع ہونے والی کیا چیزیں؟ کہا شرک نہیں کرنا، شراب نہیں پینا، شراب کی جو برتن ہے انہیں بھی چھوڑ دو، اور رب دیوی ہے اسے توبہ کر لو، اسے زمین کے برابر کر دو. تو آپ علیہ السلام نے اس مضمون میں فرمایا نقیر سے بچو. نقیر، نون قاف یا را، نقیر. تو لوگوں نے آپس میں کہا کہ آپ علیہ السلام کو کیا پتہ نقیر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی آپ نقیر سے منع کر رہے ہیں، نقیر سے منع کر دیں، نقیر کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے. اب پیتے تو ہمیں، آپ کو کیسے معلوم ہے؟ کہا مجھے میرے رب نے بتایا نقیر حرام ہے، مجھے میرے رب نے علم دیا ہے، مجھے میرے رب نے بذریعہ وہی بتایا.
اب بتائیں نخیل کیا ہوتا ہے، بتائیے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کھجور کے درخت کو درمیان میں سے ہول کرتے ہو، کاٹتے ہو، پھر اس میں کھجور کے درخت میں، کھجور تو اوپر ہوتی ہے، درخت نیچے زمین کے قریب، تنے کے قریب کا اسے ہول کرتے ہو، وہاں کھجوریں بھرتے ہو، اس میں پانی ڈالتے ہو اس ہول میں، سوراخ میں، پھر وہ پکتا ہے، جھاگ ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو پیتے ہو. کہ اللہ کے نبی آپ صحیح فرماتے ہیں، اسی کو نخیل کہتے ہیں. تو فرمایا آپ یہ بتائیں کہ درخت کھجور کا، اور پھر اس میں کھجور، اور پھر اس میں پانی، اس میں سے کون سی چیز حرام ہے؟ کہ حرام کوئی چیز نہیں ہے. کہ پھر آپ کیوں کہتے ہیں حرام ہے؟ کہ میرا رب کہتا ہے اس طریقے پر کھجور کے پانی کو سڑا کر پینا یہ حرام ہے. کیا اس میں کیا نقصان ہے؟ ان میں سے ایک آدمی نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ اس میں کیا حرام ہے، تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اس نشہ آور چیز کو پی کر کوئی اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر دے. تو ایک آدمی نے کہا آپ صحیح کہتے ہیں. تو وہ وہی آدمی تھا جس نے شراب پی کر اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کیا. تم کیسے کہتے ہو کہ میں صحیح کہتا ہوں؟ کہ اس لیے کہ میں نے یہ حرکت کی ہے. آپ علیہ السلام منع کرتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں. تو ان میں ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ ہمارے ایمان لانے کے بعد ہمارے ضامن ہوں گے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ اور میں بالکل تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس مذہب کی میں دعوت دیتا ہوں وہ اس مذہب سے زیادہ اچھا ہے جس مذہب پر تم قائم ہو. انما بعثت معلما، بے غبار بات، صاف ستھری بات، کہ جو میرا مذہب ہے وہ زیادہ اچھا ہے اس مذہب سے جو تمہارے. آخری واقعہ، آخری دو باتیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اور وفد قبیلہ ازد کے لوگ آئے. ازد. حضور علیہ السلام نے پوچھا بھائی کس قبیلے کے لوگ؟ ازد. کہا قبیلہ کون سا ہے؟ کہا جی ربیہ. ربیہ، اچھا ماشاء اللہ. ان قبیلے والوں کی پہلے کوئی اچھائیاں ہوں گی، جیسے جو مشرکین تھے تو جب لوگ حج کرنے آتے تھے، حج کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے حج کا قصہ، حج کی خدمت اور حج کے اعمال موجود تھے. حج پرانا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعثت سے پہلے لوگ حج کرنے آتے تھے. تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کی پہلے سے خیرخائیاں اور لوگوں کے ساتھ بھلائیاں تھیں، کہ لوگ حج کرنے آئے، ان کی خدمت کر رہے ہیں، سامان سنبھال رہے ہیں، جانوروں کو سنبھال رہے ہیں، ان کو مواقع فراہم کرتے ہیں، ان کے جان مال کی حفاظت کرتے ہیں. تو اچھا قبیلہ ربیہ کے لوگ ہیں ماشاء اللہ. تو آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ آپ علیہ السلام نے ان سے تم کون ہو؟ کہ یہ مومن ہے، مسلمان ہے. تم مومن کب سے ہو گئے؟ مومن تو ہماری ماننے کے بعد بنو گے. کہنے نہیں مومن. تو آپ علیہ السلام نے تم کیسے مومن ہو گئے؟ فرمایا آپ کے لوگوں نے کچھ عقائد بتائے ہیں، کچھ اعمال بتائے ہیں، کچھ ہمارے پاس پہلے سے کچھ اچھی چیزیں تھیں. کہا کیا عقائد بتائیں؟ کہا آپ کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، انبیاء علیہ السلام پر، فرشتوں پر ایمان لاؤ. کہا بالکل ٹھیک ہے. کہا کس نے؟ کہا آپ کے لوگوں نے بتایا. کہا ہمارے لوگوں نے ٹھیک بتایا، یعنی صحابہ نے ٹھیک بتایا. کہا کچھ چیزیں ایسی تھیں جن سے ہمیں منع کیا، تو پھر بہت سارے گناہ گنوائے کہ ان سے منع کیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. کہا کچھ اچھی چیزیں تھیں، ان کا ہم پہلے سے اہتمام کرتے تھے، یعنی صبر کرتے تھے، شکر کرتے تھے، اللہ پہ راضی رہتے تھے، حق بات کہتے تھے، سچ بولتے تھے. آپ نے فرمایا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، ساری باتیں ٹھیک ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ میں بھی بتاؤں؟ جو تم نے عقائد بتائے وہ میرے لوگوں نے، صحابہ نے تمہیں بتائے. جو تمہاری اچھی عادات ہیں وہ بھی اچھی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پرانے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو تمہیں یاد رکھا ہے. یہ نبیوں والا کام ہے کہ وہ کہتے ہیں سچ بولو. یہ نبیوں والا کام ہے کہ صبر کرو. کہ یہ نبیوں کی دعوت ہے، شکر کرو. نبیوں کی دعوت ہے، حق کو قبول کرو. کہ پچھلے انبیاء کی کوئی چیزیں تمہارے پاس پہنچ گئی ہیں تو میں بھی کچھ بتاؤں؟ اللہ کے نبی ضرور ارشاد فرمائے ایسا جمع نہ کرو جسے تم کھا نہ سکو. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا جمع نہ کرو جسے تم کھا نہ سکو. اپنے لیے جتنا کھا سکو اتنا ہی جمع کرو. کیسی پتے کی بات بتائی، سارے معاشی مسائل حل ہو گئے.
میں اور آپ پریشان یہاں ہیں کہ بھئی اتنا جمع کرنا ہے کہ پوتے اور نواسے کو بھی پریشانی نہ ہو، اتنا جمع کرنا. اور اللہ کے نبی فرمایا بھئی اپنی فکر کرو، پتہ نہیں پوتے ہیں نواسے ہیں نہیں ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کہا تم سے پہلے والوں نے تمہاری فکر کی تھی؟ کہا نہیں. کہا تم کیوں کر رہے ہو؟ کہا تمہاری فکر نہیں کی تھی، تم بھوکے مر رہے ہو؟ کہا نہیں. کہا تمہیں ہم نے ہاتھ پیر دی، عقل سلامت، تم نے بھی اپنا کام کیا، تمہارے پوتے نواسے بھی کر دیں گے. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے جسے دنیا میں بھیجا ہے اس کو کچھ دے کر بھیجا ہے، اس کے لیے کچھ لکھ کر بھیجا. تم کیوں پریشان ہو؟ تمہیں کب سے خدا بننے کا شوق آ گیا؟ تم نے کب سے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا کہ پوتے نواسے؟ تم وہ جمع کرو جو تم نے کھانا ہے، جو تم کھا نہ سکو وہ جمع نہ کرو. یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا. دوسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا ایسا نہ بناؤ مکان جس میں تمہیں رہنا ہی نہیں ہے، ایسا نہ بناؤ. ہاں وہ بناؤ، اتنا بناؤ جتنا تمہیں رہنا ہے اور جس میں تمہیں رہنا ہے. اللہ کے نبی نے مسئلہ حل کر دیا. آدمی کو شوق ہوتا ہے اگر اس مٹھی میں 4 پیسے آ جائے نا تو خواہش سب کی ہے، کہنے والا بھی اس سے باہر نہیں ہے، خواہش سب کی، بس مٹھی میں 4 پیسے آنے چاہیے. جب تک مٹھی میں 4 پیسے نہیں ہیں تو کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے. اللہ تیرا احسان ہے. اور جہاں اللہ کا احسان بڑھا تو وہیں کہتا ہے یہ کب تک خاموش رہیں گے؟ کب تک مکان کرائے کا رہے گا؟ اپنا ہونا چاہیے، یہ ضرورت ہے. پھر آدمی کو ساری احادیث یاد آتی ہیں. حضرت فاطمہ کے بھی آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے لیے بھی ان کا اپنا مکان لے کر دیا اور مسجد کے قریب لے کر دیا اور بڑا مکان لے کے دیا، ایکسچینج کر کے دیا. پھر ساری احادیث یاد آئی. جب مٹھی کمزور تھی تو کہا بھی اسی میں ٹھیک ہے، اور مٹھی میں کچھ 4 پیسے آتے ہی اپنا مکان. اللہ نے اور فضل فرمایا، کہا لاہور بھی تو آنا جانا رہتا ہے، ایک مکان لاہور میں بھی ہونا چاہیے. اور کبھی سال میں 1 آدھ دفعہ اسلام آباد بھی تو جاتے ہیں، اور مٹھی پھیل گئی تو اسلام آباد کا بھی گھر، اور تھوڑا سا خمار پیدا ہوا، کہا کب تک پاکستان میں رہتے رہیں گے؟ کبھی دبئی بھی تو جانا آنا ہوتا ہے، کہا وہاں بھی ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہونا چاہیے. پہلے مکانات کا شوق ہوا، پھر جب مکانات سے جی بھر، کہا ایک آفس ہر شہر میں ہونا چاہیے، ایک آفس 5 7 10 20 ملکوں میں ہونا چاہیے. یہ خمار ایسا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کوئی حد نہیں رکھی، یہ کہیں رکتا ہی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی نے اس کا آسان سا حل بتایا کہ اگر کسی آدمی کے پاس 2 علاقے 2 ٹاؤن اوپر سے نیچے دائیں سے بائیں سونے کے ہوں، جنہیں وہ دیکھ بھی نہ سکے کہ سونا کہاں تک لدا ہوا ہے، جنہیں دیکھ نہ سکے کہاں تک کھڑا ہے، تو کہا اسے خرچ کرنے سے پہلے فکر کرے گا 2 تو اللہ تیرا احسان ہے، محفوظ ہے، گارڈ بھی موجود ہیں، تیسرے کی ترتیب کیسے بنے گی؟ اور فرمایا اگر کوئی چیز اس کا پیٹ بھر سکتی ہے تو صرف قبر کی مٹی ہے. کتنا آسان سا مسئلہ بتایا، سارے مسائل حل کر دیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہ بنا مکان جس میں تجھے رہنا ہی نہیں ہے، وہی بنا جس میں تُنے رہنا ہے، اتنا ہی بنا جو تیری ضرورت کے مطابق. ایسے لگتا ہے جیسے صرف فرشتوں کے لیے یہ احکامات ہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے آپ کے لیے کچھ کا ہے. اور فرمائے آخرت کی فکر کر. آخرت کتنی سادی زبان میں آخرت کی فکر کر اور تقوی کو اختیار کر. یہ چند چیزیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. کہا بھی تم نے کہا کہ عقیدے کی کچھ باتیں آپ کے لوگوں نے بتائیں وہ بھی ٹھیک ہیں، کہا کچھ چیزیں تمہارے اپنے پاس تھی وہ بھی ٹھیک ہیں، کچھ ہمارے لوگوں نے تو منع کیا وہ بھی ٹھیک ہے، کہا کچھ باتیں محمد کی بھی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. آج کے موضوع سے متعلق آخری چیز، تقاضا ہوتا ہے. تقاضا یعنی یوں سمجھیے کہ کوئی چیز پش کرتی ہے آدمی کو، دھکیلتی ہے، مجبور کرتی ہے. تو ایمان کا بھی ایک تقاضا ہے، اسلام کا بھی ایک تقاضا ہے، انسانیت کا بھی ایک تقاضا ہے. یہ ہے معیار زندگی کا. اگر ہے الحمدللہ سبحان، اور نہیں ہے، جب اسٹیٹس اور معیار نہیں ہے تو پھر ایک ڈھانچہ ہے، پھر چلتے پھرتے مخلوق کا ایک مجمع ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے اگر آدمی تقاضے کو پورا کر رہا ہے تو اس کا مقصد اس کا اندر کا نظام زندہ ہے. یہ اصول عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں.
اگر تقاضا پورا ہو رہا ہے، چند جملے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی بات. ایک آدمی کو بھوک کا تقاضا ہے، اندر سے بھوک لگ رہی ہے، تو اس کا مقصد اندر کا اس کا سسٹم زندہ ہے. ایک آدمی کو نیند آ رہی ہے، اس کا مطلب اس کا نظام اندر زندہ ہے، اندر کا سسٹم. ایک آدمی کو محسوس ہو رہا ہے کہ پیاس لگی ہے، ایک آدمی کو محسوس ہو رہا ہے یا واش روم جانا ہے، تو یہ حس اور احساس اس بات کا تقاضا ہے کہ بھئی اندر کا نظام زندہ ہے. اس بات کے سمجھنے کے بعد آخری بات یہ، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خواہشات کو چھوڑے. یہ ایمان کا، اگر خواہشات کو نہیں چھوڑا تو ایمان مردہ ہے، ایمان زندہ نہیں اندر. ایمان، اسلام اور انسان، تین چیزوں کے تقاضے بتا کے بات ختم کر رہے ہیں. تقاضا ایمان یہ خواہش کو چھوڑے، تقاضا ایمان یہ خواہش. اگر خواہشات نہیں چھوٹ رہی تو ایمان مردہ ہے، ایمان اندر زندہ نہیں ہے، کام نہیں کر رہی. اسلام کا تقاضا یہ کہ قبول کرے، جو کہا جا رہا ہے اسے قبول کرے. اگر یہ اس کہنے کے بعد قبول نہیں کر رہا تو اندر اسلام مردہ ہو گیا، اندر والا اسلام آخری سانس لے رہا ہے. انسان کا تقاضا یہ ہے احتیاط کرے، اگر یہ احتیاط نہیں کر رہا تو اندر کا انسان مر گیا. انسان کا تقاضا، یہ تین باتیں میں درخواست کروں گا آپ سے کہ میں ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، 10 دفعہ دہراؤں گا، لیکن آپ اسے اپنی میموری میں محفوظ کریں. انشاءاللہ آپ کو یہ بات کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں فائدہ دے گی. یہ آخری بات پر 2 3 4 منٹ لگ جائیں پھر ہم بات ختم کر دیں. ایک تقاضا ایمان کا ہے، ایک اسلام کا ہے اور ایک انسان کا ہے. ایمان کا تقاضا کہ خواہشات کو چھوڑے. اگر میری آپ کی ذات میں خواہشات چھوٹ رہی ہیں اور ہم مجبور ہیں بھائی نہیں ہو سکتا یا بہت مشکل ہے، اگر یہ کنڈیشن ہے تو اندر ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ایمان مردہ ہے، اندر ایمان نہیں ہے اگر خواہشات نہیں چھوٹ رہی. اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ خاموش رہے، اسلام کا تقاضا ہے کہ قبول کرے. اسلام قبولیت چاہتا ہے، اسلام قبولیت چاہتا ہے. اگر ایک آدمی بھائی دیکھو ایسا کرو، بھائی ایسا کرو، آپ کی مہربانی ہے بھائی دیکھنا ذرا آپ کے کپڑوں پر یہ داغ کیسا لگا ہے، اوہ بھائی یہ خون کا داغ ہے، بھائی نماز، ارے جاؤ یار اپنا کام کرو، تم نماز کے ٹھیکیدار ہو. تو اسلام رخصت ہو گیا. اس وقت نیا آدمی اس لیے قبول نہیں کرتا، وہ نیا ہوتا ہے، اور پرانا اس لیے نہیں قبول کرتا کہ دین تو میرے گھر کی چیز ہے، مجھے کیا سمجھا رہے. تو اللہ کی شان نہ نئے مانتا ہے، نہ پرانا، نہ جوان، نہ بوڑھا، نہ مرد، نہ عورت، کوئی ماننے کوئی تیار نہیں. ہر آدمی کہتا میاں اپنی قبر کی فکر کرو، بس یہ جملہ بہت کافی ہے اسلام کے مردہ کرنے کے لیے. نہیں بھائی آپ بھلے مسلمان ہیں، آپ ایک بات بتا رہے ہیں، بتائیے کیا بات ہے، میں انشاءاللہ اہتمام کروں. آپ بتائیے کیا بتانا چاہتے ہیں. یہ تو اسلام زندہ ہے. آپ اعلان کر کے ڈھونڈنا شروع کریں نا، ارے بھائی ایسا کوئی مسلمان ہو تو بھائی بتاؤ اس کی زیارت کریں، تو آپ کو یہاں سے لے کر پشاور تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا ہاں بھائی بات مانوں گا میں. آدمی کہتا ہے میں کیوں مانوں، میں تو سمجھدار آدمی ہوں. آپ مانا کریں نا، آپ بیوقوف آدمی ہیں. تو ساری قوم کہتی ہے میں سمجھدار ہوں، اس لیے کوئی ماننے کو تیار نہیں. سمجھدار مانتا نہیں ہے، بیوقوف کی سمجھ میں نہیں آتی، جس کی سمجھ میں آتی ہے وہ مانتا نہیں ہے. تو اسلام کا تقاضا قبول کرے. اگر قبولیت نہیں ہے معاشرے میں تو اسلام کا معاشرے سے جنازہ نکل گیا. اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ محتاط رہے، بچ کر چلے، احتیاط سے چلے. اگر احتیاط نہیں ہے طبیعت میں تو انسانیت کا جنازہ نکل. تو بھئی میرے معاشرے میں ایمان کا بھی جنازہ موجود ہے، اسلام کا بھی جنازہ موجود ہے، انسانیت کا بھی جنازہ موجود ہے. ان جنازوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، جنازوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. تو زندوں کے ساتھ زندگی گزار کے حیات آتی ہے، مردوں کے ساتھ زندگی گزار کے آدمی زندہ بھی مردہ ہو جاتا ہے. اللہ پاک سمجھ کی عمل کی توفیق.